ناظرین، دراصل یہ جو روزہ ہے نا، یہ جو رمضان ہے، یہ بنیادی طور پہ ایک پریکٹس کا نام ہے، اور یہ پریکٹس اس شاہراہ پر ہوتی ہے جس کا اختتام لفظ تقوی پہ ہوا کرتا ہے۔ یعنی ہم جتنی دل جمعی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جتنا خشوع و خضوع کے ساتھ ہم اس کی عبادت بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اس کا حق تو ویسے ہم ادا نہیں کر سکتے، لیکن نمازوں کے ذریعے سے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے، تراویح کے ذریعے سے، روزوں کے ذریعے سے، صدقات اور خیرات کے ذریعے سے، کلمہ طیبہ کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے، درود پاک کے ذریعے سے، لا حول کے ذریعے سے ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر اگر اللہ چاہے، یقیناً اسی کی مرضی ہوتی ہے کہ ہم تقوی کو حاصل کر لیتے ہیں۔ تقوی دراصل اس کے معنی ناظرین ڈرنے کے، بچنے کے، چھوڑ دینے کے، پرہیزگاری کے، اللہ کی محبت میں نفسانی خواہشات پر عمل نہ کرنا دراصل تقوی ہے۔ پرہیزگاری اختیار کرنا، برے کاموں سے بچنا، بے حیائی سے بچنا، بد کلامی سے بچنا، ہر شیطانی خواہش کو سینے میں دفن کر دینا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہر کام کرنا، یہی دراصل تقوی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھ کو ہدایت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، یہ تمام بھلائیوں کا مجموعہ ہے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہے، متقی، بڑی توجہ رہے آپ کی، متقی وہ ہے جو اپنے نفس سے بغض رکھتا ہو، یعنی نفرت کرتا ہو اپنے نفس سے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ متقی اور پرہیزگار بہشتوں اور چشموں میں مزے اڑائیں گے۔ ایک جگہ فرماتا ہے کہ متقی جنت کی نعمتوں سے مسرور ہوں گے۔ امام راغب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ گناہ سے نفس کو بچائے رکھنا، اپنے رب کریم کی ممنوعہ باتوں سے اجتناب کرنا، اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت اور تابعداری میں گزارنا اور ہر قدم پر اللہ سے ڈرنا، یہی متقیوں کی شان ہے، یہی دراصل متقیوں کی شان ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم تقوی اور صبر کرتے رہو گے تو یہ در حقیقت بہت ہی اولو العزم لوگوں کا کام ہے۔ اسی طرح سے ایک جگہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک عزت اس کی ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ بات یہ ہے، یہ روزہ فاقے کا نام نہیں ہے، یہ روزہ بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، یہ روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ صاحب پورے دن ہم نے کھانا نہیں ہے۔ یہ روزہ پورے وجود کا روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، اس زبان کا بھی روزہ ہے، ان ہاتھوں کا بھی روزہ ہے کہ یہ ہاتھ اچھے کاموں کے لیے اٹھے تھے یا برے کاموں کے لیے اٹھے تھے۔ ان قدموں کا بھی روزہ ہے کہ یہ قدم اللہ کی مسجد کی جانب گئے تھے، خیر کے کام کے لیے گئے تھے، بھلائی کے کام کے لیے گئے تھے، یا کسی ایسے کام کے لیے گئے تھے جس سے میرا رب ناراض ہو گیا۔ یہ تقوی ناظرین بڑی عجیب شے ہے، جس کو مل جائے تو بس اس پر کرم ہو جاتا ہے۔ لیکن آخری بات عرض کر کے اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کروں گا کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان بخشتا ہے، اللہ کا ذکر دلوں کو پھیر دیا کرتا ہے، اللہ کا ذکر دلوں پہ لگی زنگ کو دھو دیا کرتا ہے۔ آئیے مل کے اس ذکر کو کرتے ہیں جس ذکر کو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے لیے فرمایا کہ اپنے اوپر دو چیزوں کو لازم کر لو، ایک کلمہ طیبہ کو، دوسرا استغفار کو۔ اور دراصل یہ کلمہ ایمان کی مضبوطی اور حفاظت کرتا ہے، یہ استغفار دراصل گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے، اور اس میں درود پاک اگر شامل ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، اور اگر اس میں لا حول شامل ہو جائے تو پھر مجھے وہ حدیث شریف یاد آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ کلمہ نہ بتلا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمائیے، آپ بتلائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب اس کو اگر ہم ملا کر پڑھیں تو آئیے ذرا مل کے پڑھتے ہیں، بلکہ میں چاہوں گا کہ دنیا میں جہاں جہاں ٹرانسمیشن کو دیکھا جا رہا ہے ابتدا میں اس کلمے کو پڑھیں تاکہ اللہ کی برکتیں اور اس کی رحمتیں ہم پہ نازل ہوں۔ لا الہ الا اللہ، میرے ساتھ باواز بلند پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔
یعنی اس کو اس طرح سے اگر ہم پڑھیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا ورد زبان پر رکھیں، 24 گھنٹے رکھیں، انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ رب کے ذکر سے، رسول پر درود سے، استغفار سے اور لا حول سے یہ جو ہمارے اندر گرد بھری ہوئی ہے گناہوں کی، انشاءاللہ وہ چھٹ جائے گی۔ ناظرین کرام، آج آپ نے ابتدا میں جو تلاوت کلام پاک سنی، ہمارے لیے بڑے شرف کی بات ہے، اور یہ شرف ہمیں الحمدللہ نصیب ہوتا رہے گا۔ یہ سب اللہ کا فضل ہے کہ آج جن قاری قرآن کو آپ نے سنا ان کو فضیلت الشیخ کہا جاتا ہے، اور خاص طور پہ وہ مصر سے ہماری دعوت پہ تشریف لائے ہیں، اور ان کا نام ہے جناب قاری صالح علی حسن۔ ان سے میں آپ کا تعارف کراؤں گا، لیکن اس سے قبل جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام، ہر دل عزیز، ممتاز ثنا خان، پاکستان کی جان ہیں، اس ٹرانسمیشن کی جان ہیں، بین الاقوامی شہرت یافتہ ثنا خان ہیں، اور روز انشاءاللہ ہم ان سے گفتگو بھی کریں گے اور ان سے خوبصورت سے حسین سے کلام بھی سنیں گے۔ آپ کے ہمارے ہم سب کے ہر دل عزیز، انتہائی قابل احترام جناب اویس رضا قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم اویس بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ اللہ کا شکر۔ ناظرین، اسکرینز پہ نمبر اس وقت نمایاں ہیں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اویس بھائی سے جو فرمائش کرنا چاہتے ہیں اویس بھائی ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، لیکن اس سے قبل آپ کی اجازت سے میں ذرا ان سے سلام دعا کر لوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں یہ نہیں پوچھوں گا کیفا حالک، میں یہ پوچھوں گا آپ کا حال کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔ آپ کا نام ماشاءاللہ قاری صالح علی حسن نعم نام؟ نعم، یعنی میرا نام صالح علی حسن ماشاءاللہ۔ اب آپ پوچھو کہ میرا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ جنید اقبال۔ میرا نام صالح علی حسن۔ آپ کو خوش آمدید پاکستان کی جانب سے، کراچی کی جانب سے، اتحاد رمضان کی جانب سے، جیو ٹی وی کی جانب سے بہت خوش آمدید، بہت شکریہ، شکراً شکراً۔ تو جی اویس بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اویس بھائی ماشاءاللہ آج دوسرا روزہ ہم اختیار کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ان سانسوں کے درمیان کی کوارڈز کو قائم رکھے، اور ہم بس اللہ کا فضل اور اس کا جو رحمتوں کا سلسلہ اس کو تلاش کر سکیں۔ سب سے پہلے تو تمام ناظرین کو، سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور رمضان شریف کی دوسری شب مبارک ہو۔ اللہ کرے کہ یہ رمضان کی راتیں ہم اس کے ذکر میں گزاریں، آمین۔ اور یہ علم کی مجلس جو ہے وہ ذکر ہی ہے۔ واہ واہ۔ یہ جو علوم سکھائے جاتے ہیں، یا علماء آتے ہیں، یا ہمارے بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں جس سے لوگوں کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، تو یہ سب ذکر کی محفلیں ہیں، اور یہ عبادت ہی میں کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ ماشاء اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے یہ سعادتیں دیتا ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس لائق کیا۔ آمین۔ اور ہمارے مہمان ابھی انشاءاللہ آیا چاہتے ہیں تھوڑی دیر میں انشاءاللہ، ضرور، بس تشریف لاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پہ، بلکہ یہ جو ہمارے اس وقت حاضرین محفل بھی ہیں، ان کی بھی دیری نہ خواہش ہے، اور جو ہمیں کیمرے کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں، کہ بس اویس بھائی کلام کا آغاز کر دیں۔ جی، میں سب سے پہلے حسب روایت اور عادت دائمہ لازمہ متواترہ سے مجبور محبت ہو کر جو میں اللہ کا ذکر اور سبحان اللہ، بسم اللہ، تمام میرے بھائیوں سے جہاں یا سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد معدن جودی بالکرم۔ اچھا، ایک مرتبہ باواز بلند سبحان اللہ تو کہیے تاکہ آپ کی موجودگی کا احساس ہو۔ ایک بات جنید بھائی، جی جی، یہ شاید کوئی یہ خیال کرے کہ اللہ کا ذکر ہو رہا تھا اور علامہ صاحب آئے تو آپ کھڑے ہو گئے اللہ کے ذکر کے دوران، تو سن لیجئے یہ جزیات موجود ہیں کہ کوئی قرآن شریف کی تلاوت بھی کر رہا ہو، اور اگر کوئی معظم دینی آ جائے، کوئی عالم دین آ جائے، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ چھوڑ کے کھڑا ہو جا سکے۔ سبحان اللہ۔ قرات کا یہ جب قانون ہے تو یہ تو پھر ہم کیا بات ہے، بہت اچھی وضاحت، بہت اچھی حضور وضاحت۔ اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دور میں آپ کے ایک صحابی تھے حضرت سعد، تو وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وہ زخمی تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنے جو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے ان سے فرمایا قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے اٹھو۔ تو اب وہ حضرات صحابہ کرام گئے اور ان کو وہاں سے لائے اور آپ کی بارگاہ میں جو ہے نا ان کو بٹھایا۔ تو یہ قیام تعظیمی ہوتا ہے کہ کسی کو عزت دینے کے لیے کھڑا ہوا جاتا ہے، تو یہ شریعت میں جو ہے نا اس کی اجازت ہے، رخصت ہے، اور خصوصاً میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں،
اہل علم اور اہل دل حضرات جو ہیں صوفیہ اکرام ہیں وہ بھی اگر محفل میں آئیں تو ان کے احترام کے لیے کھڑا ہونا یہ مستحب. وہ کچھ لوگ ناواقف ہوتے ہیں نا علم سے، تو وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ قرات کر رہا ہوتا ہے اور کوئی موضوع دینی آتا ہے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں آپ ادب کریں ادب کریں، تو وہ پتہ نہیں ہوتا ان کا. حضرت مجدد صاحب جو ہیں اپنے مکتوبات میں اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ اصل علم جو ہے وہ قلب کا علم ہے، تصوف کا علم ہے. کیوں کہ اس سے اللہ جل جلالہ کی معرفت ہوتی ہے. تو سب علموں سے افضل یہ علم ہے. اچھا، اگر آپ لوگ جو اہل معرفت ہوتے ہیں وہ اصل میں اہل علم بھی ہوتے ہیں، تو بس پھر وہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، ان کا مرتبہ بڑھتا ہے. آپ میں دونوں چیزیں ماشاءاللہ جمع ہیں. میں حضرت کا تعارف تو دے دوں تاکہ یہ ویسے تو تعارف ظاہر ہے ہوا باہر کی سی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کم از کم جو ایک پروٹوکول ہے. ناظرین کرام الحمدللہ ہمارے ساتھ کے اتار بوت ادھر آنس کے خود بوت. کیا بات. ناظرین ہمارے ساتھ ماشاءاللہ اس وقت ممتاز عالم دین، استاذ العلماء، آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام محترم جناب مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب تشریف لا چکے ہیں. آپ کو باقاعدہ خوش آمدید کہتا ہوں اور ایک بار پھر السلام علیکم. ناظرین کرام ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اوپن ہیں، نمبرز اسکرین پہ آپ کے سامنے نمایاں ہیں. اویس بھائی موجود ہیں، شاہ صاحب موجود ہیں، اور کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ شیخ صاحب بھی تشریف لے آئیں گے. آپ آئیے، ہمیں کال کیجیے اور جو فرمائش آپ اویس بھائی کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے منتظر ہیں. پہلی کال اتحاد رمضان کی یعنی جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی 2018 کی اس ٹرانسمیشن میں دیکھتے ہیں کہ پہلے کالر سحری ٹرانسمیشن میں کون ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ مظہر فرام فیصل آباد. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی مظہر بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. جی فرمائیے میرے بھائی. مظہر میں نے حاج قبلہ الحاج عویس قادری صاحب سے نور حق جلوہ نما تھا، مجھے معلوم نہ تھا. اچھا بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. آپ کو سنواتے ہیں. آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا فیصل آباد سے. جی جی بہت شکریہ آپ نے کال کی. یہ کلام جو انہوں نے ریکویسٹ کی ہے نا، یہ کلام حضور مفسر شہیر مفتی احمد یا خان رحیم رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے اور بہت ہی دیوان سالک میں جی بڑا کمال کا کلام ہے. اور میں کہتا ہوں کہ یہ کلام نہیں ہے بلکہ ایک دعوت فکر ہے کچھ لوگوں کے لیے. آپ فرماتے ہیں. ٹھیک، اگر آپ اجازت دیجیے وقفے پہ جانا، وقفے سے لوٹ کے انشاءاللہ. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. اتحاد رمضان کی اس خصوصی براہ راست نشریات میں اویس بھائی کے کلام کے ساتھ آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. اتحاد رمضان، اتحاد خوش آمدید خواتین و حضرات. اتحاد رمضان کی اس خصوصی براہ راست سحری نشریات میں جو کہ جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کا میزبان جنید اقبال ایک بار پھر حاضر خدمت ہے. ایک اور شخصیت ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، آپ کے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ممتاز روحانی شخصیت ہیں ماشاءاللہ. نہ صرف روحانیت کے حوالے سے بلکہ حکمت کے حوالے سے بھی آپ کا بہت کام ہے اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ ان کو گائے بگائے سنتے بھی رہتے ہیں، ان سے استفادہ بھی کرتے ہیں. محترم جناب شیخ طارق احمد شاذلی ابوالعلائی جہانگیری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ماشاءاللہ آج ویسٹ کوٹ کا کلر آپ کا بڑا خوبصورت ہے. ویسے تو ظاہر ہے آپ ماشاءاللہ ویسے اتنی نورانی شخصیت ہیں. ناظرین کرام ہمارے ساتھ اس وقت شیخ طارق احمد شاذلی صاحب تشریف فرما ہیں اور میں ایک درخواست آپ سے کرنا چاہتا ہوں. درخواست یہ ہے کہ ہم عموماً تلاش کرتے ہیں صاحب کہ ہمیں کوئی ایسی شخصیت ملے جن سے ہم روحانی مسائل کا حل معلوم کریں، جو قرآن اور سنت کی روشنی میں ہمیں اس کا صحیح حل بتائے. مسئلے کا حل تو بے شک پاک پروردگار کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بندوں کے کاموں کے لیے منتخب کیا ہوتا ہے. اللہ نہ کرے آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، اولاد کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، جو انتہائی عمومی معاملات ہیں اس معاشرے کے. آپ آئیے ہمیں کال کیجئے، شیخ صاحب سے سوال کیجئے، انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو قرآن اور سنت کی روشنی میں ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ اویس بھائی سے آپ کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں بالکل آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. علامہ صاحب تقوی پہ آج بات ہو رہی ہے اور ویسے ظاہر ہے اس موضوع پر جب ہم بات کرتے ہیں تو اتنا وسیع موضوع ہے. تقوی کیسے حاصل ہو؟ یعنی ہم روزے بھی اختیار کرتے ہیں، ہم روزے رکھتے بھی ہیں، ہم نمازیں قائم بھی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن جب اندر جھانک کے دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت کچھ ایسا نظر آتا ہے جس پہ کلام ہونا چاہیے. اس پہ کلام کرتے ہیں. پہلے کالر کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عبد الرحمان بات کر رہا ہوں کراچی سے.
کراچی سے عبد الرحمان صاحب، جی فرمائیے. نعت کی فرمائش کرنی تھی بس ویسے. جی کون سی نعت کی فرمائش کرنی ہے؟ پھر کی گلی گلی. بالکل ٹھیک. آپ کا بہت شکریہ عبد الرحمان صاحب، آپ نے کراچی سے ہمیں کال کی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تقویٰ جو آپ نے جو سوال کیا ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود جب اندر جھانک کے دیکھتے ہیں تو وہ چیز نظر نہیں آتی کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے اندر تقویٰ آ گئے. یہ اصل میں ایک کیفیت ہوتی ہے، اور وہ جو آپ جس طریقے سے آپ نے بیان کیا یہ ایک کیفیت ہوتی ہے. تو وہ جب آدمی مطمئن ہو جاتا ہے اپنے باطن میں تو پھر اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کسی آدمی کے اندر تقویٰ آ جائے تو اس کو اس بات کا اظہار نہیں کرنا چاہیے کہ میں بڑا متقی پرہیزگار آدمی ہوں. یعنی خبط نہ ہو. کہ قرآن حکیم فرقان حمید یہ بات کہتا ہے کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. اپنی ذات کی تطہیر نہ بیان کرو، اپنی ذات کی بڑائی بیان نہ کرو. اللہ جل جلالہ جو باطن کو جاننے والا ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ کس میں تقویٰ زیادہ ہے اور کس میں کم ہے. کیا بات. تو یہ ایک کیفیت ہوتی ہے. اور وہ جیسے نماز ہے تو نماز آدمی جب اخلاص سے پڑھتا ہے تو اس میں ایک کیفیت خوف خدا ایک پیدا ہوتا ہے. اور وہ خوف خدا جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے کے بارے میں اس کو موقع ملتا ہے کہ وہ اس کو نقصان پہنچائے، اور اس کے دل میں اس کی عداوت بھی ہے، لیکن اللہ کا خوف درمیان میں آتا ہے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچاتا. ٹھیک. اسی طریقے سے ایک آدمی ہے، اس کے پاس بہت ساری دولت جمع ہو گئی ہے، تو اب وہ کہتے ہیں یہ بہت ساری دولت جمع ہو گئی ہے تو اس کو کیا کیا جائے. تو وہ ایک صحابی تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے. تو انہوں نے ایک دفعہ اپنی بیوی سے کہا کہ میں بڑا پریشان ہوں آج کل. تو بیوی نے کہا کیوں، کیا پریشانی ہے؟ تو اس نے کہا وہ پیسے جمع ہو گئے ہیں تو اب ان کا کیا کریں. تو بیوی نے کہا آسان کام یہ ہے، تقسیم کر دیں. کہنے لگے ہاں یہ بات صحیح ہے. وہ لگے تقسیم کرنے، جو ہے نا سارا دن تقسیم کرتے رہے. تو شام کو وہ گھر پہنچے تو بڑے خوش تھے. تو بیوی نے پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کئی لاکھ درہم جو ہے وہ جو جمع تھے سارے اٹھا کے میں نے تقسیم کر دیے. اب یہ جو چیز ہے نا یہ تقوی سے پیدا ہو، یہ تقوی ہے کہ اس کا اظہار جو ہے وہ ان کے باطن سے ہو رہا ہے. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے عہد میں تھے، اور بھی صحابہ اکرام تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال جو ہے نبی اسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا. تو اب یہ جو چیز ہے کہ یہ ایک تقوی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے پوچھا گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا جو کچھ تھا وہ سارا کا سارا جو نا آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے. تو اب یہ ایک آدمی ہے، وہ اس کے پاس 2 کھجور رکھی ہوئی ہیں. تو وہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو ایک کھجور وہ رکھتا ہے اور ایک اپنے بچوں کے لیے رکھتا ہے. تو یہ بھی تقوی ہے، یہ بھی تقوی ہے، یہ اس کے معیار کے حساب سے یہ بھی تقوی ہے. تو اصل چیز جو ہے نا وہ جب آدمی اللہ جل جلالہ کی طرف جھکتا ہے تو اس کے باطن میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. یہ حضرات صوفیہ کرام جو ہیں، یہ حضرت صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں تشریف فرما ہے. حضرات صوفیہ کرام کیا کرتے ہیں کہ یہ انسان کے باطن میں کچھ قوتیں ہوتی ہیں، تو ان قوتوں کو وہ بیدار کرتے ہیں، زندہ کرتے ہیں، بیدار کرتے ہیں. جیسے لوگ کہتے ہیں فلاں کا قلب جاری ہو گیا، تو قلب جو ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے وہ تو جاری ہو جاتا ہے، لیکن اس میں وہ کرتے کیا ہے کہ اللہ جل جلالہ کا اسم جو ہے اس کی حرکت میں ڈال دیتے ہیں. جب اس کی حرکت میں آ جاتا ہے تو قلب اس کا زندہ ہو جاتا ہے. تو قلب جب زندہ ہوتا ہے تو وہ ساری خوبیاں جو ہونی چاہیے وہ ساری کی ساری اس آدمی کے اندر آ جاتی ہیں. پھر ایک قلب نہیں ہے، کئی لطائف ہیں. تو ان لطائف کو جب وہ زندہ و بیدار کرتے ہیں تو وہ آدمی بالکل بدل جاتا ہے. اس کے اندر تقویٰ آ جاتا ہے، اس کے اندر پرہیزگاری آ جاتی ہے. نماز دوسرے لوگ بھی پڑھتے ہیں لیکن نماز وہ بھی پڑھتا ہے، لیکن جس شوق کے عالم میں وہ نماز پڑھتا ہے وہ ایسی نماز ہوتی ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ، کیا مثال ہے. واہ واہ. تو یہ جو خوبیاں ہیں یہ پیدا ہوتی ہیں، تو یہ تقویٰ ہوتا ہے. اب مثلا ایک آدمی ہے فرض نماز ادا کرتا ہے، سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ اگر آدھی رات کو اٹھ کے تہجد شروع کر دے تو یہ تقویٰ ہے، کیونکہ اس کے اوپر لازم نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے بارگاہ خداوندی میں ہدیہ پیش کر رہا ہے. اسی طریقے سے ایک آدمی ہے رات کو اٹھتا ہے وہ تو لمبا قیام کرتا ہے، قرآن حکیم کی آیات اس میں پڑھتا ہے.
یا کوئی بھی ایک آیت جو ہے وہ اپنی موج میں وہ پڑھتا ہے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی آیت جو ہے نا وہ اگر تلاوت کرتا ہے اور مستی میں اسی کو تلاوت کر رہا ہے تو یہ بھی تقویٰ ہے. اس پہ آپ کلام کریں اس کے اوپر لازم نہیں ہے. مجھے یقین مانیے اتنا سرور آ رہا ہے آپ کو سنتے ہوئے کہ آپ کو کاٹنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا, لیکن اس پہ ہم کلام کریں گے, ایک وقفے پہ جانا ہے. ایک سوال ناظرین یہ بھی تو پیدا ہوتا ہے کہ ہم جلوت میں کچھ اور ہیں, خلوت میں کچھ اور ہیں. یہ بات ہم لوگوں کے سامنے ایک جو ظاہری جو ہمارا اٹائر ہے, ایک ماسک لگا کر جو ہم آتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے آتے ہیں, اور جب ماسک اتار کے ہم خلوت میں جاتے ہیں تو معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. اس پہ بھی تو کلام کریں گے نا کہ صاحب یہ کیا معاملہ ہے کہ بظاہر تو لوگ متقی اور پرہیزگار سمجھ رہے ہیں لیکن اندر کے معاملات کچھ اور ہیں. ہمارے ساتھ رہیے ناظرین, شیخ صاحب موجود ہیں. انشاءاللہ جب ہم لوٹیں گے تو شیخ صاحب سے بھی گفتگو کریں گے, ان سے وظائف بھی لیں گے, اور آپ کال کر کے ان سے ضرور سوالات کیجئے. بڑا شاندار, بڑا قیمتی موقع ہے. اس وقت شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جتنا استفادہ کر سکتے ہیں آپ کو کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ رہیے, آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. اتحاد رمضان, اتحاد رمضان. خوش آمدید خواتین و حضرات. اتحاد رمضان کی اس خصوصی براہ راست نشریات جو کہ جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ آپ دیکھ رہے ہیں, سحری کی اس خوبصورت نشریات میں ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, دیکھیں کون اور کہاں سے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب کون صاحب اور کہاں سے؟ میں غلام فرید اتاری قادری بول رہا ہوں ملتان شہر سے. جی ماشاءاللہ, فرمائیے جی. میری اویس بھائی سے فرمائش ہے, عرض ہے کہ 2 شعر سنا دیں. چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر. اچھا انشاءاللہ بالکل سنواتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ غلام فرید صاحب, آپ نے ملتان سے ہمیں جوائن کیا. شیخ صاحب میں چاہتا ہوں کہ آج ابتدا جو ہے وہ آپ سے اس طرح سے ہو کہ آج بھی آپ کوئی وظیفہ لوگوں کو سجیسٹ کریں, کیونکہ پریشانیاں تو ظاہر ہے مجموعی طور پہ بہت ساری ہیں لوگوں کی, لیکن مطلقاً کوئی ایسا وظیفہ جو ہر پریشانی کو کہیں نہ کہیں کور کرتا ہوا نظر آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لوگوں کے لیے, عام لوگوں کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ وہ صبح فجر کی نماز کے بعد یا شام کو مغرب کی نماز کے بعد سورہ فتح کی آخری آیت کو 11 بار پڑھ لیا کریں. اچھا, یہ محمد رسول اللہ سے شروع ہوتی ہے, آخر تک آخری آیت ہے یہ سورہ فتح کے, اور آیت کتب جنوبی کے نام سے پہچانی جاتی ہے. ویسے یہ آیت اولیاء اللہ نے, صوفیاء اکرام نے اس کو اپنا معمول رکھا, اور عوام الناس کے لیے یہ بہترین آیت ہے. اگر اس پہ ورد رکھیں تو ہر طرح کی کشادگی حاصل ہوتی ہے, دشمنوں سے محفوظ, حاسدوں کے حسد سے محفوظ, ظالموں کے شر سے محفوظ, اور جو اکثر لوگ جادو ٹونا, جنات, آسے وغیرہ جیسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس سے بھی محفوظ رہتے ہیں. اور اس کے بارے میں بزرگوں کی یہ روایت بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو باقاعدہ پڑھتا ہو تو وہ کسی موذی مرض میں مبتلا نہیں ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اپنے دشمنوں پہ ہمیشہ ظفر یاب رہے گا. کیا بات ہے, کوئی دشمن اس پر غالب نہیں آئے گا. تو بہت بہترین آیت ہے. اگر لوگ اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں اور اس پر عمل کریں تو میں سمجھتا ہوں پھر انہیں کسی دوسرے آپ دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے, ضرورت نہیں رہ جاتی. دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے. سورہ فتح کی آخری آیت ہے یہ. ٹھیک ہے. اور آیت کتب جنوبی کے نام سے مشہور ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ بزرگوں کے نزدیک کہ یہ آیت کا ورد وقت کا کتب کرتا ہے. وقت کا کتب کرتا ہے. جی ماشاءاللہ. وہ اس پر عامل ہوتا ہے, اسی کے ذریعے وہ تصرف کرتا ہے. تو اس لیے اس آیت کے لیے, عوام الناس کے لیے اس آیت کو پڑھنا ان کے روز مرہ کے معمولات میں بھی اور ان کی مشکلوں کی آسانی کے لیے بھی بہترین ہے. اور آپ نے اس کا جو وقت بتایا وہ کیا بتایا؟ صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھیں یا مغرب کی نماز. اور تعداد کیا فرمائی؟ ریپیٹ. 11 بار پڑھیں. 11 بار. اچھا یہ تو ہو گئی مطلقاً بات. اب آئیے ایک اسپیسیفک بات کرتے ہیں. اسپیسیفک بات یہ ہے کہ عمومی طور پہ آج کل رشتوں کے بڑے مسائل ہیں, اور یہ ایک ایسا نازک مسئلہ ہے کہ جس پر کم و بیش جو ہے وہ ہر گھر کہیں نہ کہیں پریشان نظر آتا ہے کہ رشتے آتے نہیں, یا اگر آتے ہیں تو ہمارے یہاں معاذ اللہ سوری ٹو سے, مجھے تھوڑا سا مطلب یہ جملہ استعمال کرنا پڑ رہا ہے کہ بلا وجہ بچیوں کو جو ہے کیٹ واک کرائی جاتی ہے,
ناشتے پیش کیے جاتے ہیں, کھانے پیش کیے جاتے ہیں, ان کو دیکھا جاتا ہے جیسے ہم جانور خریدنے جاتے ہیں نا, اس انداز سے بچیوں کو پیش کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد ایک لمحے کے اندر جو ہے ان کو رد کر دیا جاتا ہے. بہت سے لوگ ظاہر ہے اس سوچ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کہیں کوئی بندش تو نہیں ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, کوئی پریشان, کسی نے روک تو نہیں دیا. تو مطلقاً کوئی وظیفہ ایسا بتائیے. اور بہت سارے اعمال بھی ہیں اس رشتوں کے لیے تو, لیکن یہی آیت کی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بچی 40 مرتبہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اس کو پڑھے تو گھر بیٹھے رشتہ آتا ہے اور اچھے سے اچھا رشتہ آتا ہے. یعنی پھر لڑکے چوزی نہیں ہوں گے, لڑکی چوزی ہو جائے گی. بالکل, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایسا رشتہ ہے, کوئی اس کو کر کے دیکھے عمل کو, خود معلوم ہو جائے گا ان کو اس کا تاثیر کہ کیسی ہے. اور ہونا بھی یہ چاہیے. ویسے میں سر دست, اب چونکہ آپ سے بات نکل پڑی ہے, اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ اویس بھائی سے کلام ہم سب مل کے سنتے ہیں. آپ کے پاس تو کئی ایسے کیسز آتے ہوں گے شیخ صاحب کہ رات دن یہی باتیں رہتی ہیں. رات دن یہی باتیں ہوتی ہیں. بالکل یہی. دل کتنا آپ کا کڑتا ہوگا اس بات پہ کہ ہم نے اپنے بچیوں کے ساتھ کیا کر دیا. میرے مطلب میں تقریباً 100 مریض روز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تقریباً بچیوں کے معاملے یہی ہیں, کثرت سے بچیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں جن کی عمریں نکل گئی ہیں خالی, اللہ اللہ اللہ, کہ اسی رشتے کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں. اب کوئی کہتا ہے بندش ہے, کوئی کہتا ہے کچھ ہے, کوئی کہتا ہے کچھ ہے. اچھا, سب سے بڑی بندش تو غربت بھی ہے. اچھا, میں ایک کال لے لیتا ہوں, پھر شیخ صاحب آپ کی جانب آتا ہوں. کاشف صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جنید بھائی, میں کاشف بات کر رہا ہوں کراچی سے. ماشاءاللہ جی کاشف. اور میں پچھلے کچھ دنوں سے ایک مشکل کا شکار ہوں. اللہ کریم. بات دراصل یہ ہے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. اچھا. اور مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں حضرت صاحب سے پوچھ کر کہ میری پہلی بیگم جو ہے وہ راضی ہو جائے. یہ وظیفہ جو ہے یہ میرا خیال ہے صرف آپ کے دل کی صدا نہیں ہے, جنید بھائی کی سزا بھی چاہیے. بہت سے لوگ جو ہیں یہ وظیفہ شیخ صاحب سے معلوم کرنا چاہتے ہوں گے کہ دوسری شادی کا کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں تاکہ پہلی بیوی جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ سکون میں آ جائے. اچھا, ان تمام میں نہیں ہوں, میں اتنا کہہ دوں, مجھے میں نہیں ہوں اس میں. ہم نے آپ کو شامل بھی نہیں جی الحمدللہ, ہم نے آپ کو شامل بھی نہیں کیا. شیخ صاحب پہلے آپ اپنی بات مکمل کیجئے پھر اس پہ آتے ہیں. تو آتے ہیں بہت سارے مسئلے مسائل آتے ہیں اس طرح, اور خاص طور پہ بچیوں کے معاملے بہت زیادہ ہیں. اصل میں بات صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے مسئلہ جہیز وغیرہ کا یا حالات کا لوگوں کے, وہ بھی ایک بڑا آڑے آتا ہے. آنے والا سب سے پہلے تو گھر میں دیکھتا ہے کہ ان کے گھر میں ہے کیا چیز. توبہ. یہ اکثر شکایتیں کرتے ہیں لوگ آن کے کہ وہ اس لیے انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ بھائی گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں, یعنی وہ بچے کو اسٹیبلش نہیں کر پائیں گے. اسٹیبلش نہیں کر پاتے, یہ نہیں ہوگا, تو اس لیے بہت سارے معاملات یہ بھی ہیں. لیکن میں نے یہ بات دیکھی ہے, میرے تجربے کی ہے کہ یہ آیت جتنی بچیوں کو بتائی گئی, اگر 100 کو بتائی ہے تو 80 کو فائدہ ہو گیا ان کے. ایک یہاں میں ایک جملہ آپ کا روک کے میں وہیں آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں, صرف ایک انڈورسمنٹ کیجئے گا کہ کیا کوئی حدیث مبارکہ کا یہ مفہوم بھی ہے کہ جس نے مال دیکھ کے شادی کی کسی عورت سے وہ فقر میں مبتلا ہوا؟ یہ میری تصحیح فرمائیے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے اس حوالے سے, وہ یہ ہے کہ ایک رشتہ ایسا ہے کہ جہاں مال و دولت والا ہے, جی, دوسرا رشتہ ایسا ہے کہ خاندان بڑا عالی شان ہے, اعلیٰ ازل قیاس. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ آپ اس میں دین کو ترجیح دیں. ٹھیک ہے, کہ جو لڑکی دیندار ہو, جو خاندان دیندار ہو, تو آپ وہاں پر جو ہے نا شادی کریں تو آپ خوش و خرم رہیں گے. تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جو ترجیح دی ہے دین کو, تو اہمیت اس بات کی ہے. لیکن آج کل بات وہی ہے جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ترجیح دین کو نہیں دی جاتی, ترجیح پیسے کو دی جاتی ہے. وہ فیوچر اورینٹیشن جو ہے وہ عورت کے مال اور اس کے منصب کے ساتھ ہو گئی ہے. لیکن میں دوسری شادی کے موضوع پہ بھی آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں یہ جو اتنا باؤنڈیشنز لگ گئی ہیں اس پہ ذرا سا کلام میں کروں گا, لیکن ایک کالر کو پہلے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی, میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی, میں مسز اظہار بات کر رہی ہوں, نیو کراچی سے. جی فرمائیے. مجھے آپ سے یہ کہنا تھا, گھر کے مالی حالات بے انتہا زیادہ خراب جا رہے ہیں. اللہ کریم, اللہ کریم. ٹھیک ہے, اللہ کریم. میں بس کوئی ایسا وظیفہ چاہتی ہوں. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, مالک کا احسان ہے, لیکن میاں کی تنخواہ ہے 22 سے 23 ہزار روپے, جس سے اس سے گزارا نہیں ہوتا. ٹھیک. گھر میں چھوٹی چھوٹی ناچاکیاں صفاقیاں بہت ہوتی رہتی ہیں. مالی حالات کی وجہ سے مہینہ پورا گزر بھی جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر بھی آزمائش ہے, برداشت کرتے رہتے ہیں.
لیکن اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ بچوں کی خوشیاں پوری کر سکیں. اللہ کریم ہے میری بہن، فکر نہ کیجیے، اللہ کریم ہے، آپ کو بالکل بتلاتے ہیں. پہلے کاشف بھائی کا دوسری شادی کا ذرا مسئلہ حل کیجیے. دیکھیں دوسری شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بشرطے کہ انصاف کر سکے. جی کہ اگر انصاف کر سکتا ہے آدمی تو بالکل دوسری شادی کر لے. اس پہ تو میں کلام کروں گا ڈیٹیل میں مفتی صاحب سے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر بیوی ہی کو راضی کرنا ہے دوسری شادی کے لیے تو یا لطیف ہو یا ودود ہو، بہت اچھا وظیفہ ہے. کتنی مرتبہ پڑھا جائے ویسے شیخ صاحب؟ 312 اگر وہ پڑھیں روزانہ تو دوسری شادی کے رشتے کے معاملے میں بھی آسانی ہو جائے گی اور بیوی بھی راضی ہو جائے گی. اچھا اگر ایسا ہو کہ بیوی چاہے کہ شوہر دوسری شادی نہ کرے تو وہ کیا پڑھے؟ بیوی کے لیے یہ نہ بتائیے گا، وہ کیا پڑھے؟ یہ نہ بتائیے گا، یہ تو آپ نے بتا دیا سب کو، آپ سب نے پڑھنا شروع کرنا ہے. اب ہماری بہنوں کے لیے تو ہونا چاہیے کوئی ایسا وظیفہ. اویس بھائی خواتین کی طرف سے، میں مردوں کی طرف سے ہوں، لہٰذا یہ نہ بتائیے گا ورنہ مسائل ہو جائیں گے. لیکن بہرحال یہ مطلقاً وظیفہ ہے کہ جو بھی دوسری شادی کرنا چاہتا ہو پڑھ سکتا ہے. جو بھی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے. اچھا یہ اس وظیفے کی خاص بات اور بھی ہے کہ اگر کوئی عورت ایسی پریشان حال ہے کہ اس کا شوہر اس پہ توجہ نہیں دیتا ہے یا اس کے حقوق پورے نہیں کر رہا تو اس کے لیے بھی بہت بہترین وظیفہ ہے یہ. اگر وہ اس وظیفے کو 300 بار ہی پڑھ کر چینی یا پانی پہ دم کر کے اپنے شوہر کو پلائے تو وہ اس سے محبت بھی کرنے لگتا ہے اور اس کے حقوق بھی پورے کرے گا اور اس کے ساتھ راضی بھی رہے گا. میرا خیال اس پہ زیادہ عمل ہونا شروع ہو جائے گا. یہ اس بات ہو ہی نہیں سکتا. اچھا مسز اظہار کا معاملہ بڑا سنجیدہ ہے کہ ظاہر یہ مسائل تو شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہیں نا کہ آج سیلریز کم ہیں، انکم کم ہے، گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، پھر ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. تو یہ جو برکت اور روزی روزگار میں جو ہے معاملات میں وسعت اگر ہو جائے تو کیسے ہو؟ دیکھیں برکت کے لیے بہترین وظیفہ ہے روزی روزگار اور رزق کی برکت کے لیے کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جب اپنے گھر میں داخل ہو تو داخل ہوتے ہی السلام علیکم کہے. کیا بات ہے سرکار، واہ. جی اور اگر وہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دے تو گھر میں بڑی خیر و برکت ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ یا عزیزو یا رزاقو، ٹھیک ہے، یہ دو اسم الہی اگر ملا کے پڑھے جائیں تو گھر میں ہر طرح کی خیر و برکت ہوتی ہے، قلت میں بھی برکت ہو جاتی ہے ماشاءاللہ اور معاملات میں کسی کی محتاجگی نہیں رہتی. ماشاءاللہ یہ تو جو آپ نے بات فرمائی ظاہر ہے وظیفہ تو آپ کا کیا بات ہے. اسی پر لیکن یہ جو بات آپ جی جو چونکہ آج ہمارا موضوع ہے تقویٰ، جی تو اس پر علماء نے لکھا ہے کہ متقی کی جو علامتیں ہیں اس میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جو چیز ابھی مل نہیں رہی، جو ابھی مل نہیں سکی، اس پر اچھا توکل کرنا. کیا بات ہے. اور دوسرا اس کی نشانی یہ ہے کہ جو مل چکی ہے اس پر خوب راضی رہنا. کیا بات. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو باقی نہیں رہی اس پر اچھے طریقے سے صبر کرنا. کیا بات ہے. تو یہ بھی ایک تقویٰ. سبحان. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہاں میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. اور میں مسز سلمہ راشد علی بات کر رہی ہوں. میرا نام سلمہ ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. بس مجھے وہ وظیفہ چاہیے کہ میرے گھر کے بچے اور میرا شوہر نمازی بن جائے. اللہ اللہ اللہ، یہ بات سبحان اللہ، سبحان. کیا بات، کیا بات، کمال کر دی. سبحان اللہ. جی میں یہ دیکھیے دونوں ہاتھوں سے میں آپ کو سلیوٹ کرتا ہوں کہ کوئی تو ایسا آیا کہ جس نے ایمان کی بات کی اور آخرت کی بات کی. واہ واہ سبحان اللہ. سلامت رہیے، سلامت رہیے. اس پہ کلام کریں گے سکون سے. یہ تو پورا ایک موضوع ہے. اویس بھائی کیا سنانے والے ہیں؟ ہاں میں وہ جو فرمائش کی تھی ایک فیصل آباد نہیں غالباً کراچی سے کسی نے سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام کی، اور ایک ملتان سے فرمائش ہوئی تھی وہ بھی انشاءاللہ پیش کروں گا. پہلے سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام کروں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ. کیا بات، کیا بات. اعلیٰ حضرت کی کیا بات. غالب جو بڑا مشہور شاعر ہیں اور غزلیات کا شہنشاہ مانتے ہیں اسے، اس نے کہا تھا دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں. مگن تصور شہر نبی میں رہتا ہوں، بقید ہوش بقید ہوش بقید ہوش عجب بے خودی میں رہتا ہوں. جمال گنبد خضرا بسا ہے آنکھوں میں، دیے 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 جلے نہ جلے روشنی میں رہتا ہوں. میرے ساتھ رہی ناظرین، آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید خواتین و حضرات. اتحاد رمضان کی اس خصوصی براہ راست نشریات جو کہ آپ جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ دیکھ رہے ہیں، ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال خانقاہ اتحاد کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम जुनैद भाई। जी मैं मिसिस इकबाल बोल रही हूँ कराची से। मेरा बच्चा जो काम करता है ना उसे नुकसान हो जाता है। अच्छा, मुझे शेख साहब से वजीफा पूछ के बता दें आप। अभी बताते हैं। तो काम क्या करते हैं वैसे आपके शहजादे? हेलो, मुख्तलिफ काम के खाने पकाने के हिसाब से बता दें आपके। अल्लाह आपको खुश रखे। अब नया होटल खोला, अल्लाह कामयाब करे। मुझे वजीफा बता दें आप। बिल्कुल अभी बताते हैं आपको। पहले इन्हीं को वजीफा बता दीजिए आप। इनके लिए बेहतरीन वजीफा ये है कि 129 बार सूरह कौसर और आगे पीछे 11-11 बार दरूद शरीफ इसको रोज़ाना पढ़ें इशा या मगरिब के बाद। ठीक है। पाबंदी करें थोड़े से टाइम की। अच्छा। और नमाज के साथ पढ़ें। अगर इशा में पढ़ें तो इनके लिए बेहतरीन अमल यह है कि वितर से पहले पढ़ें इसको। और सुन्नतों और वितर के दरमियान जो नफिल होते हैं उस नफिल पर क़ज़ाए हाजात, तरक्की रिस्क के लिए नियत कर लें। ठीक है। और उसको पढ़ें नफिल को, और नफिल के बाद फिर ये जो है इस वजीफ़े को पढ़ें। और इस दौरान किसी से बात ना करें और फिर उसके बाद वितर की नमाज़ पढ़ के अपनी नमाज़ पूरी कर लें इंशाअल्लाह। तो इस पर अगर अमल करेंगे कुछ अरसे में तो इंशाअल्लाह कुशादगी भी पैदा होगी और बदनिगाही, जादू ये सब ख़त्म हो जाता है इंशाअल्लाह। और होटल वगैरह भी चल जाएगा इंशाअल्लाह। चलेगा बिल्कुल। तो बस मिसेस इकबाल से हम कहते थे भाई होटल जब चल जाए ना तो बहुत अच्छा सा खाना आपने, पता नहीं रमज़ान की ट्रांसमिशन उस वक्त तक होगी नहीं होगी, लेकिन लेके आना है आपने। अच्छा जी शेख साहब, एक और सवाल, वो बड़ा ज़बरदस्त सवाल था कि देखें एक माँ को अपने बच्चों के लिए फ़िक्र है और एक बीवी को अपने शौहर के लिए कि वो नमाजी हो जाए। कितनी अच्छी बात है, उसके लिए कोई वजीफ़ा बताइए। इसके लिए एक अमल तो उनको ये करना पड़ेगा कि जब खाना पकाएं तो बावज़ू पकाएं। अच्छा, माशाअल्लाह जी। और दूसरी बात यह है कि जब तक खाना पकाएं तो कसरत से या हादियों का विर्द करें। ठीक है। इसको अपना मामूल बना लें और जब खाना तैयार हो तो उस पर दम कर लिया करें। ठीक है। वो इस्तेमाल कराएं, इंशाअल्लाह ताला हिदायत देगा, नमाजी भी हो जाएंगे और दूसरी जो बुरी खसलतें होंगी वो भी दूर हो जाएंगी माशाअल्लाह। अच्छा ये बात इतनी अहम है, मैं चाहता हूँ शाह साहब आप कलाम कीजिए इस पर कि औरत का जो किरदार है एक बीवी की हैसियत से, एक माँ की हैसियत से, एक बहन की हैसियत से, एक बहू की हैसियत से, ये तकवा और परहेज़गारी का जो मामला है या लोगों को जो इबादत की तरफ राग़िब करना, ख़ास तौर पर घर वालों को, कैसे देखते हैं इस किरदार को? देखिए बात ये है कि औरत का देखा जाए तो बुनियादी किरदार होता है। सही। क्योंकि बच्चे की परवरिश जो है वो करने वाली औरत ही होती है और जिस नहज पे वो उसको लेके जाना चाहती है अपने इल्म के मुताबिक वो बारकायदा उसको पहुंचा देती है। बिरादरियों के अंदर जो मामलात होते हैं तो उसमें भी वो औरत अपने बच्चे को वहाँ तक पहुँचा देती है। तो ये औरत का एक किरदार है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वो उसका माँ की हैसियत से भी है, बीवी की हैसियत से भी है, बेटी की हैसियत से भी है, बहन की हैसियत से भी है और ख़ानदानों को बनाती भी औरत है और ख़ानदानों को तबाह बर्बाद भी औरत करती है। और उसके अंदर जब खुद ही आ जाती है या अपने मकासद की तकमील के लिए वो मैदान में आ जाती है तो फिर बड़े बड़े ख़ानदान जो हैं वो तबाह हो जाते हैं। क्योंकि बच्चों की जो तरबियत होती है वो उसी के कब्ज़े में होती है और वो बच्चों को एक ख़ास जाविये पे लेके जाती है जैसा उसका अपना ज़हन होता है। तो इस लिहाज से औरत का किरदार जो है ख़ानदान में बहुत बुनियादी होता है। ये तो ये सूरत है। अब दूसरे जो मामलात हैं, मसलन मर्द जो होता है उसकी हुक्मरानी होती है, उसकी बालादस्ती होती है, सब जगह ये नहीं होता। अब तो सूरत हाल बहुत बदली हुई है। अभी भी कल भी एक साहब आए थे मेरे पास तो वो कह रहे थे मुझे बीवी ने घर से निकाल दिया। तो ये जुमला सुनते हुए मुझे रिपीट कीजिएगा, मैंने सुना नहीं सही तरह। क्या आपने फरमाया? कि मुझे बीवी ने घर से निकाल दिया। ये मर्द कह रहा है? ये मर्द कह रहे हैं। मतलब उसके आगे पहले तो ये सुनते थे इसका मतलब ये कि उसके आगे से मीम हट गया, वो रद्द हो गया है। पहले तो ये सुनते थे कि औरत को शौहर ने घर से निकाल दिया, मियाँ ने घर से निकाल दिया। अब ये सुनने में आ रहा है कि औरत जो है वो अपने मियाँ को घर से निकाल रही है। अच्छा, तो मैंने 2-3 मरतबा उससे कहा मेमनों कि ये बात जो है ना सुन तो रहा हूँ मैं, लेकिन दिमाग में उतर नहीं रही कि ये कैसे हो सकता। अच्छा हो सकता है कि मसला ये है, हमारे मेमनों के अंदर एक बिरादरी है जिसको बाटवे वाले कहते हैं, बाटवे वाले। उसके अंदर रिवाज ये होता है कि जब शादी होती है तो लड़की घर लेके आती है, वो घर लड़की का होता है
اور اس کمیونٹی میں تقسیم ایسا ہوتا ہے کہ شوہر جب بڑا ڈر کے رہتا ہے کہ وہ سب کچھ اس کے نام پہ ہوتا ہے، کبھی بھی وہ نکال سکتی ہے. ایسا ہے. میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں ہے کہ نہیں؟ میں اس پہ کوئی کامنٹ ہے کہ نہیں؟ ہاں یا نا؟ بات تو اس سے آگے کی ہے نا. انٹر کے پیسے الگ ہیں، گریجویٹ کے الگ ہیں، پی ایچ ڈی کے الگ ہیں، بات بہت آگے تک ہے، لیکن بہرحال اچھا بات یہ ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی جو آپ نے فرمائی. اب آتے ہیں اس بات کی طرف چونکہ تاکہ وہ بات مکمل ہو جائے، لیکن ایک کالر کو پہلے شامل کرتے ہیں. اسامہ صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں اسامہ. میں بی کام پارٹ 2 کا اسٹوڈنٹ ہوں. ریسنٹلی میں نے پیپر دیے. اب میں چاہ رہا ہوں کہ نا پارٹ 2 میں بھی اچھی پوزیشن آئے، مطلب جیسے کامیابی سے حاصل کروں. تو میں چاہ رہا ہوں کہ نا کوئی بھی چیز میں یاد کروں تو میں فوراً سے یاد نہیں ہوتا. میں اظہر شاہ علی سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس معاملات میں کہ کوئی بھی چیز یا تو میں جلدی حفظ ہو جائے، اور روزگار کے وظیفے کا بھی مجھے بتا دیجیے. اور کیا بتا دیں؟ روزگار کے وظیفے کے لیے. روزگار کا وظیفہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں حافظے کے لیے اور روزگار کے حوالے سے. حافظے کے لیے بہترین وظیفہ ہے یا علیم ہو یا شہید ہو. ٹھیک ہے. ایک تسبیح اگر اس کی پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی جائے تو حافظے کو بہت تیز کرتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ بچے جو پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہو یا جو پڑھتے نہ ہوں، ان بچوں کے لیے بھی یہ بہترین ہے. اگر مائیں پڑھ کے دم کر کے ان کو پلائیں تو بچوں کو پڑھنے میں دل بھی لگے گا اور حافظہ بھی مضبوط ہوگا. دوسری بات روزی روزگار کے لیے جو یہ کر رہے ہیں اس کے لیے بہترین وظیفہ جو ہے یا رزاق ہے. اگر 300 مرتبہ یا رزاق کو پڑھا جائے تو روزی روزگار کے عام طور پہ مسائل حل ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے، بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات جی کہ جو بچے نے کہا کہ کچھ ایسا وظیفہ کہ مجھے یاد ہو جائے، تو اس کو میں ایک مشورہ دوں گا کہ وہ جب بھی پڑھے تو یاد کرنے کے لیے نہ پڑھے، وہ سمجھنے کے لیے پڑھے. واہ واہ. وہ سمجھے. یاد رکھیے گا جو چیز سمجھی جائے گی نا وہ یاد رہے گی. ہم رٹا لگانے کی کوشش کرتے ہیں نا تو وہ یاد نہیں ہوتا. کیا بات. ناظرین کرام، یہ بات جو شیخ صاحب نے رویز بھائی نے فرمائی، پتہ نہیں کیوں بس دل چونکہ مدینے میں ہی رہتا ہے تو وہیں چلا گیا مدینے والی سرکار کی بارگاہ میں. مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے عرض کیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں پڑھتا ہوں لیکن یاد نہیں رہتا مجھے. میرے آقا نے فرمایا کہ اپنی چادر پھیلاؤ. چادر پھیلائی، سرکار کے دست مبارک بظاہر خالی، لیکن بات وہ یہ کہ پوری کائنات کے خزانے آپ کے دست مبارک میں. آپ نے لپے بھر بھر کے اس چادر میں ڈالنا شروع کی. اس کے بعد فرمایا کہ اپنے سینے سے لگا لیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد سے میں کبھی کچھ نہیں بھولا. بس اللہ کرے کہ وہ فیضان ہمیں مل جائے جو فیضان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں بانٹا. ہمارے ساتھ رہیے ناظرین، آپ کی کالز بھی شامل کریں گے اور نمبرز اسکرین پہ آپ کے سامنے نمایاں ہوں گے. شیخ صاحب سے آپ گفتگو کر سکتے ہیں. اویس بھائی سے آتے ہیں انشاءاللہ کلام بھی لیں گے، اور وہ جو خلوت اور جلوت کی میں نے بات مفتی صاحب سے کی تھی وہ بھی کریں گے، اور تھوڑا سا دوسری شادی پہ بھی بات کریں گے کہ مفتی صاحب آپ اس پہ کامنٹ کریں کہ آج اس کی کتنی ضرورت ہے. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات؟ میں زرکا بات کر رہی ہوں کراچی سے. کون بات کر رہی ہیں؟ زرکا. جی فرمائیے. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بہت اچھا ہوں. آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک. مجھے آپ سے 2 وظیفے پوچھنے تھے. مجھے آپ نے شادی کا بتایا تھا، ایک وہ بتا دیجیے. شادی کا کیا؟ اچھا شادی کے لیے بچیوں کی. ٹھیک ہے. اور ایک وظیفہ جاب کے لیے کہ اگر اس میں کچھ شادیز ہے. بالکل بتاتے ہیں میری بہن. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے ساتھ رہیے ناظرین. اتحاد رمضان کی اس خصوصی براہ راست نشریات جو کہ سحری کے وقت آپ دیکھ رہے ہیں اور جس میں بہت ہی خوبصورت سی خانقاہ اتحاد اس وقت سجی ہوئی ہے. ہمارے ساتھ رہیں، آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید خواتین و حضرات. ایک بار پھر اتحاد رمضان کی اس خصوصی براہ راست نشریات جو کہ جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور خانقاہ اتحاد ہم نے سحری کے اس پر رونق موقع پر سجائی ہوئی ہے. آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے. آپ کے لیے ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں. نمبرز اسکرین پہ آپ کے سامنے نمایاں ہیں. آپ دنیا میں کہیں بھی بستے ہوں، بس ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے ہمیں جوائن کیجئے. شیخ صاحب تشریف فرما ہے، روحانی مسائل کا حل ان سے معلوم کیجئے. اویس بھائی تشریف فرمائے ماشاءاللہ، ان سے آپ نعتوں کی فرمائش کیجئے. اور شاہ صاحب موجود ہیں، ان سے اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً میں آپ کو منتظر ہوں. شیخ صاحب ایک سوال آیا، بی کام کا اسٹوڈنٹ ہے اور ظاہر ہے کامیابی کے حوالے سے اور روزگار کے حوالے سے ہو گیا نا، وہ میرا خیال ہے ساری باتیں وہ ہو چکی ہیں. اچھا اب ایک اور کالر کو شامل کر دیتے ہیں. السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप, मेरा डिस्ट्रॉक्शन है शायद आपकी कॉल में, आपसे इंशाल्लाह दोबारा बात होती है। शाह साहब क्या फरमाएंगे? जो मैं सवाल इब्तिदा में मैंने किया था कि लोग खलवत में कुछ और हैं और जलवत में कुछ और हैं, सामने हैं तो बहुत मुत्तकी और मुतलक़न बात कर रहा हूँ मैं, ज़ाहिर है अमूमी तौर पे ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ कि हमारा जो परसेप्शन बन गया है कि सामने कुछ और होते हैं, पीछे कुछ और होते हैं। ये क्या, ये इतना जो तज़ाद है शख्सियत का, ये क्यों है? ये असल में हमारे किरदार का तज़ाद है। तो अरबी ज़ुबान में इसी को निफाक कहा जाता है कि जो बात दिल में है तो दिल की तर्जुमान ज़ुबान है, तो ज़ुबान पर वही बात आनी चाहिए जो दिल में है। जब इसके ख़िलाफ़ होती है चीज़ तो फिर उसको निफाक कहा जाता है। हमारा ज़हर और है और हमारा बातिन और है। हम ज़हर में लोगों से और बात करते हैं और जब तनाई में जाते हैं तो और बातें करते हैं, और नज़रियात जो होते हैं उनमें भी ऐसी तब्दीली है। और सच बात कहते हुए हमें हिचकिचाहट होती है कि जो हमारे दिल में है वो हम बोल दें। तो ये जो चीज़ है ये हमारे अंदर निफाक, ये इसको निफाक कहा जाता है। मैं स्पेसिफिक वो बात कर रहा था आपसे। लोग मास्क लगा कर आते हैं ना अपने चेहरे के ऊपर, अपने अटायर पे। बात यही है कि एक आदमी जो है वो अपनी जलवतों में और है और खलवतों में और है। तो ये हर शोबे में ऐसे लोग मौजूद होते हैं कि वो ज़ाहिरन और होते हैं और बातिन में और होते हैं। मसलन कोई आदमी है, किसी को आप बहुत अच्छा नेक समझ के उसके साथ आपने कुर्बत इख्तियार की और आपको साल में 6 महीने में पता चला कि ये जिस चीज़ की तलाश में मैं आया था वो इधर नहीं है, सब कुछ मौजूद है वो नहीं है, वो नहीं है। तो अब जो है ना ये असल में उस आदमी का कमाल है दुनियावी लिहाज से कि उसने जो पर्दा ऊपर ओढ़ रखा है तो उस पर्दे के पीछे और चीज़ है, पर्दे के सामने और चीज़ है। तो यही निफाक होता है कि एक आदमी बातिन में अपने दिल में कुछ और हो और ज़हर जो है ना वो कुछ और करे। तो ये हमारे माशरे में ये चीज़ें पैदा हो गई हैं। बाज़ औक़ात तो ये होता है कि आदमी को किसी का खौफ तारी होता है, किसी जमात का खौफ तारी होता है, किसी फ़र्द का खौफ तारी होता है, तो वो अंदर की बात, दिल की बात जो है वो ज़ुबान पर लेके नहीं आता। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसके अपने कुछ मकासद होते हैं, तो उन मकासद की तकमील के लिए वो एक को भी राज़ी रखता है, दूसरे को भी राज़ी रखता है, तीसरे को भी राज़ी रखता है, चौथे को भी राज़ी रखता है। तो पता चला ये चारों आदमी एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं। और कमाल इसका है कि इन चारों को अपनी मुट्ठी में ले हुआ है और एतमाद में रखा हुआ है। तो ये निफाक, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को खुश करना चाहते हैं, जी हाँ, है ना, लोगों को मरूब करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने मकासद की जिसको राजी करना है उसको राजी। लेकिन जो अल्लाह जलालहू का हुक्म है और जो इस्लाम में जो है ना ख़ास तौर पे इस बात का एहतमाम है कि मोमिन जो होता है वो वही बात कहता है कि जो सच होती है। तो निफाक में आदमी को झूठ बोलना पड़ता है, लोगों को दिखाना पड़ता है कि मैं ये हूँ और होता वो नहीं। आप अभी ब्रेक पे एक मिसाल दे रहे थे जो नमाज दोबारा दोहराओ, वो क्या वाक़या था वो ज़रा बताइए। देखें, मैं ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे बुज़ुर्ग हैं हाफिज़ शिराज़ी साहब जो है, उन्होंने बहुत ही मुआशरे के लिहाज से शानदार बातें की हैं। तो वो हर दौर में माशरे में अच्छे बुरे लोग हर दौर में होते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो ज़ाहिरन जो हैं वो कुछ और होते हैं, लेकिन जब चूँ बखलवत मी रवन कार दीगर मी कुनन, जब वो खलवत में जाते हैं तो वो कुछ और होते हैं। तो ये लोगों का एक किरदार है कि ज़हर में कुछ और है, बातिन में कुछ और है। ज़हर में वो मुत्तकी और परहेज़गार बने हुए हैं और बातिन का हाल ये है कि ज़ियाबुन फ़ी सियाबिन, कि मतलब ये है कि वो एक लिबास पहना हुआ है और उस लिबास के अंदर बेड़िया मौजूद है, इंसान मौजूद नहीं। इंसान मौजूद नहीं। एक कॉल, लब पे कलमा दिल पे गुस्ताख। जी हाँ, जी हाँ। क्या बात। एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं मोहम्मद अनवर शिकारपुर से बोल रहा हूँ। जनाब फरमाइए। जी, ये पूछना था कि वो एक मेरे को 2-2.5 साल से जो है शुगर हो गई है, तो उसके लिए कोई वजीफा चाहिए था। दूसरा कारोबार के लिए कि अल्लाह ताला उसमें तरक्की दे और भी। आमीन आमीन। अल्लाह करीम, अल्लाह करीम। बिल्कुल आपको बताते हैं मोहम्मद अनवर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। वैस भाई से कबल कि हम जवाब की तरफ आए, मैं चाहता हूँ कि कलाम अगर इस मौके पे हो जाए। जी ज़रूर। मुझे एक फरमाइश की गई थी एक मुल्तान से एक साहब ने, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुल्तान जैसे शहर से ऐसी प्यारी शहर औलिया, जी प्यारा कलाम जिसकी फरमाइश की है। कलाम के लिखने वाले हैं
رئیس التحریر قبلہ مولانا ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور بڑے کہیے کہ بہت بڑے عاشق رسول تھے اور میں نے اپنی زندگی میں الحمدللہ مجھے کئی بزرگوں سے سعادت حاصل ہوئی ملنے کی، بڑے بڑے بزرگ جو آج دنیا میں نہیں الحمدللہ ان کی صحبتیں لی میں نے، تو میں نے اپنی زندگی میں اگر کسی کو حضور کے عشق میں روتا ہوا دیکھا ہے بچوں کی طرح تو وہ انہیں کو دیکھا۔ آہا سبحان اللہ، ایسے دیکھا ہے سبحان اللہ۔ شیخ صاحب جو کال آئی اس میں ایک تو شوگر کا مسئلہ، آپ ظاہر ہے چونکہ حکمت آپ کا شعبہ ہے تو میں چاہتا ہوں اس حوالے سے بھی بتلائیے اور ویسے بھی، اور دوسرا جو روزگار کے حوالے سے۔ انہوں نے شوگر کے لیے وظیفہ کا کہا ہے کہ کوئی وظیفہ ہو شوگر کے لیے، تو شوگر کے لیے بہترین وظیفہ ہے سورہ کوثر، 41 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے روزانہ پئیں، اور ایک تسبیح اس کے ساتھ یا نافع ہو اللہ تعالیٰ کا اسم ہے اس کو پڑھیں اور دم کر کے پئیں، آگے پیچھے درود شریف پڑھیں 3 بار 5 بار یا 7 بار، ٹھیک ہے، تو بڑی تخفیف ہوتی ہے، اس سے بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ کہ شوگر کے لیے نسخے کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے جو ہے دارچینی بہت لاجواب چیز ہے۔ اچھا، اگر دارچینی پیس کے رکھ لی جائے اور بقدر 1 گرام صبح اور 1 گرام رات پانی سے لے لی جائے تو شوگر کو خون میں شامل ہونے سے روکتی ہے، اور شوگر سے جو عوارض اور کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں اس کو بھی دور کرتی ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی شوگر کے پیشنٹس ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اس نسخے بہترین نسخہ ہے ہی ہے ماشاءاللہ، اور خوبی کی بات یہ کہ یورپ میں کثرت سے دارچینی، مطلب مزے کی بات یہ دارچینی جو ہے اس میں۔ سمیع جی آپ کی اجازت سے اگر میں بھی ایک وظیفہ بتا دوں۔ کیا بات ہے، واہ 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 بھائی، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جو بزرگوں سے ملا ہے تو ایک بڑا اچھا وظیفہ ہے شوگر والوں کے لیے۔ قرآن شریف کی 30ویں پارے میں سورہ طارق، اس کی آیت نمبر 8 ہے، اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، بے شک وہ ضرور لوٹانے پر قدرت رکھتا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ اس آیت کو اگر عصر کی نماز اور فجر کی نماز کے بعد اگر ایک تسبیح پڑھ لی جائے تو اس سے بھی انشاءاللہ فرق پڑے گا انشاءاللہ۔ یہ آیت جو ہے تمام امراض کے لیے بہترین ہے، اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، جی تمام امراض کے لیے بہترین ہے، کسی بھی مرض کے لیے اس کو پڑھا جا سکتا ہے، خاص طور پہ کینسر تک پر اس کو پڑھنا فائدہ مند ہے۔ کینسر تک کے لیے، اچھا جی ٹھیک، اس کو پڑھنا فائدہ مند ہے۔ نہیں تو بلکہ دوبارہ آپ اس کو ریپیٹ کیجئے، کیونکہ یہ اب ظاہر ایک اور بات آ گئی، کینسر کے مریض جو ہیں وہ بھی اگر دیکھ رہے ہوں ہمیں تو کم از کم ان کے لیے بھی جو ہے یہ بڑا اچھا رہے۔ جی سورہ طارق 30ویں پارے میں، سورہ طارق اس کی آیت نمبر 8، اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، ٹھیک، بالکل بے شک وہ ضرور لوٹانے پر قدرت رکھتا ہے۔ آج تک تو یہ تھا کہ ممتاز ثنا خان اویس رضا قادری، آج بابا اویس رضا قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ بات جو ہے جیو نیوز پہ اسی طرح سے جانی چاہیے کہ جنید اقبال نے کہا ہے کہ آج سے اویس رضا قادری بھائی بابا اویس رضا قادری بھائی بھی۔ اچھا ایک کالر کو پہلے شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہیلو جی، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میری بہن؟ جی میں کراچی سے مسز ہارون بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ میری جو ساس ہے ان کی طبیعت کافی ٹائم سے خراب ہے، کافی ہاسپٹل میں ہر جگہ دکھایا مگر ان کے لنگس ایک ختم ہو چکے ہیں، دوسرا بہت کم چل رہا ہے اور وہ آکسیجن سلنڈر پہ ہیں، تو ایک تو ان کے لیے کوئی دعا بتائیں میری ساس کے لیے، بیچاری کے لیے، کہ ان کو صحتیابی ہو، اور دوسری میری بیٹی کا نصیب اچھا ہو جائے۔ آمین آمین، اللہ کریم۔ اچھی بات یہ میری بہن کہ یہ آپ کی کال ظاہر ہے آپ نے ایک درد میں اپنی ساس کے لیے کی ہے، لیکن اس میں ایک پیغام بھی ہے کہ آج کی بہوؤں کو جو ہے وہ اسی انداز سے اپنی ساس کے لیے سوچنا چاہیے جس انداز سے آپ سوچ رہی ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ کنبہ جو ہے اسی انداز سے ہمارا مضبوط رہے۔ یہ تربیت کا بہت اچھی بات ہے، تربیت اچھی چاہیے۔ میں اصل میں کالر کو نہیں سنتا، میں اس کے پیچھے اس ذہنیت کو دیکھ رہا ہوتا ہوں جس سے ایک بڑا پیغام جا رہا ہوتا ہے۔ شیخ صاحب مختصراً اگر آپ ان کا وظیفہ بتا دیں۔ اس کے لیے سورہ علم نشرہ بہت اچھی چیز ہے، جب لینس کام نہ کر رہے ہوں یا سینے کا کوئی امراض ہو یا پھیپھڑوں کے مرض ہوں تو اس میں سورہ علم نشرہ بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے ثابت۔ 14 مرتبہ اگر سورہ علم نشرہ روزہ پانی پہ دم کر کے پلائی جائے اور اس کے ساتھ درود شریف پڑھا جائے آگے پیچھے تو بہت مفید ہے، یہ امراض میں تخفیف بھی فوراً ہوتی ہے، اور اس کے پڑھنے والے کی خاص بات یہ ہے کہ وہ دل کے دورے سے محفوظ رہتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا بیٹی کے نصیب، ظاہر ہے ہر ماں کی تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ بس میری بچی کے نصیب جو ہے وہ چمک جائیں۔ جی اس کے لیے بہترین عمل جو ہے یا کریمو۔ اچھا
یا کریموں اگر 5 تسبیح روزانہ پڑھیں تو یہ فوائد حاصل ہوں گے. اچھا یہ روزی روزگار کے اور رشتوں کے لیے دونوں کے لیے بہترین ہے ماشاءاللہ. اچھا کشادگی نصیب کے لیے بھی اس میں بہترین عمل ہے یہ ماشاءاللہ. اچھا وہ لوگ جو اپنی بدبختی کو ظاہر کرتے رہتے ہیں کہ ہم اس بات میں پریشان ہیں، اس معاملے میں پریشان ہیں، جو ہر معاملے میں پریشانیاں ظاہر کرتے رہتے ہوں، اگر وہ اس ورد کو کریں تو بدبختی کو دور کرنے کے لیے بہت لاجواب. لیکن اس سے پہلے اس زبان کو بھی بند کر لیں نا جو بار بار صرف بدبختی کا تو ذکر کرتی، یعنی یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، جو ہے اس پہ شکر ادا نہیں ہو رہا ہوتا. مسئلہ یہ ہے جنید بھائی کہ طبقات ہوتے ہیں، ایک عوام ہوتی ہے، خواص ہوتے ہیں، وہ فرق ہوتا ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ عوام کے لیے تو یہ چیز ہوتی ہے، وہ بیچارے کہتے رہتے ہیں. یہ خواص کا طریقہ ہے جو خاموشی کے ساتھ برداشت کرتے ہیں، ان کو اتنا بھی آپ بیچاروں کو نہ کریں. لیکن بات وہی ہے نا، بات نہیں، یہ تو ہم جنرلی بات کر رہے تھے کیونکہ ہم نے خواص قوموں کا معاملہ ہے، ہم نے اسپیسیفک بات نہیں کی. لیکن کم از کم اس بات یہ ضرور ہے کہ ہمارے یہاں جو ہمیں جو اللہ نے عطا کیا ہوتا ہے ہم اس پہ شکر ادا نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں ملا. تو وہ آپ جیسے خواص بیٹھ کے ہی تو عوام کو بتائیں گے نا. جیسے تقوی آج موضوع ہے نا، تقوی کی اقسام ہے. ایک قسم ایسی ہے جو ہر مسلمان وہ تقوی اختیار کرتا ہے ہر، اور وہ ہے کہ وہ شرک نہیں کرتا. یہ عام لوگوں کا تقوی ہے. پھر اس کے بعد پھر خواص کا تقوی ہوتا ہے، پھر اولیاء کا تقوی، پھر انبیاء کا تقوی، الگ الگ ہوتا ہے. تو ان معنوں میں سارے مسلمان کلمہ گو وہ متقی ہیں کہ وہ شرک نہیں کرتے. کیا بات ہے. ہمارے ساتھ رہیے ناظرین. سوشل میڈیا پہ ایک درخواست آئی ہے اویس بھائی کے لیے پنجابی کلام کی. میں لجپال ہاں، وہ سنائیں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ رہیں، آپ سے ملاقات کرتے ہیں بس ایک مختصر وقفے کے بعد.